بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر سلوک کے منازل طے کیں، پھر انہی کے فرمان کے مطابق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور ان سے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گوہر نیاب ہے، وہ آپ میرے ہاتھ قیمت فروخت کر دیں یا پھر بغیر قیمت کے عطا کر دیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں وہ گوہر نیاب فروخت کرنا بھی چاہوں تو تم اسے خرید نہیں سکو گے، کیونکہ تمہارے اندر اس کو خریدنے کی قوت نہیں ہے، اور اگر مفت دے دوں تو پھر تم اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ سکو گے، کیونکہ بلا محنت کے حاصل کردہ شے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر تم یہ گوہر نیاب حاصل کرنا چاہتے ہو تو بحر توحید میں غرق ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر صبر و انتظار کے دروازے کشادہ کر دے گا، اور جب تم دونوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ گے تو وہ گوہر نیاب تمہارے ہاتھ لگ جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ اللہ اللہ کیا، لیکن مجلس میں ایک درویش نے اعتراض کیا کہ آپ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے ایک ضرب لگا کر کہا کہ میں لا کہوں یعنی نفی کروں اور میری روح نکل جائے۔ آپ کے اس قول کو سن کر وہ درویش کانپ اٹھے اور اسی وقت ان کی جان قفس عصری سے پرواز کر گئی۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قاتل کہہ کر وضع خلافت میں لے گئے۔ آپ پر اس وقت وجدانی کیفیت طاری تھی۔ خلیفہ نے آپ سے صفائی پیش کرنے کو کہا تو آپ نے فرمایا کہ اس درویش کی جان تو عشق الہی سے نکل کر بقائے الہی میں فنا ہونے والی تھی، اور اس کی روح دنیاوی رابطہ سے منقطع ہو چکی تھی، اس لیے اسے میرے قول کی سماعت کی طاقت نہ رہی، لہٰذا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ خلیفہ نے یہ سنا تو کہا کہ ان کو فوراً یہاں سے لے جاؤ، اگر میں نے ان کی گفتگو کچھ دیر اور سنی تو میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ ایک درویش پریشانی کی حالت میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ برائے مہربانی میری داد رسی فرمائیں، کیونکہ میں انتہائی پریشانی میں مبتلا ہوں، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس راستہ کو چھوڑ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کفر کے دروازے پر دستک دے رہے ہو، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا؟ یہ سن کر اس درویش نے عرض کیا کہ اب مجھے کچھ طمانینت محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو آزمانا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اس کا یہ قول نہیں سنا کہ خسارے والی قوم اللہ کے مکر سے بے خوف نہیں ہوتی؟ یہ سن کر اس درویش نے سوال کیا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی چوکھٹ کو سر دے مارو حتیٰ کہ تمہاری موت واقع ہو جائے، اس کے بعد تجھ کو کشادگی حاصل ہوگی۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔